السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے اوقات اور قربانی کے جانور سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ پہلی بات، قربانی کا وقت شریعت کے نزدیک 10ویں ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن 11 اور 12ویں ذی الحجہ تک ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کے عید کی نماز کے بعد سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب ہونے تک یہ قربانی کا وقت رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، قربانی کے دن یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کے بعد 2 دن ہیں۔ یہ روایت موطا مالک میں صفحہ 188 کے اندر موجود ہے۔ جن بستیوں اور شہروں میں جمعہ اور عیدین کی نماز جائز ہے، وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں، اور اگر کسی شہر میں ایک جگہ عید کی نماز ہو گئی تو پورے شہر میں قربانی جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمین۔ بخاری شریف میں صفحہ 832 میں جلد 2 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی جانور ذبح کیا تو وہ تو اپنے لیے ذبح کیا ہے، اور جو عید کی نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے سنت اور وہ طریقے کو پا لیا۔ تو آج کل کے حالات کے اعتبار سے عیدگاہ میں اگر عید کی نماز نہ ہو تو پورے شہر کے اندر کسی بھی ایک جگہ نماز عید کی چند لوگوں نے مل کر ادا کر لی تو یہ کافی ہے۔ بڑی مسجد کے اندر زیادہ لوگوں کا مجموعہ ہو، اکٹھا ہو کر عید کی نماز ادا کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ شہر کے اندر کسی بھی محلے کے چند لوگوں نے مل کر عید کی نماز ادا کر لی تو اس کے بعد پورے شہر میں قربانی کرنا جائز ہے۔ رد المحتار کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، وَلَوْ ضَحَّى بَعْدَمَا صَلَّى أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُصَلِّ أَهْلُ الْجَبَانَ أَجْزَاهُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُعْتَبَرَةٌ حَتَّى لَوْ اكْتَفُوا بِهَا أَجْزَاتْهُمْ۔ شامی صفحہ نمبر 317 جلد نمبر 6 نے اگر محلے والوں نے مل کر عید کی نماز پڑھ لی، اگرچہ شہر کے دور دراز لوگوں نے عید کی نماز نہ پڑھی ہو تو بھی اس کے بعد قربانی کرنا استحسان جائز ہے، اس لیے کہ یہ عید کی نماز معتبر ہے۔ اگر یہی عید کی نماز پورے شہر کے اندر ایک مرتبہ پڑھ لی گئی ہے تو یہ کافی ہے، جائز ہے، اس لیے اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ پورے شہر میں اکثر لوگ نماز پڑھیں یا بڑی مسجد کے اندر نماز پڑھیں۔ آج کل کے حالات کے اعتبار سے متعدد جگہ عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو پورے شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز پڑھ لی گئی تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہے۔ ہر محلے میں عید کی نماز کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسی جگہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کو دوبارہ قربانی کرنا ضروری ہوگا جہاں عید کی نماز نہیں ہوئی ہو۔ ہاں، اگر قریہ، دیہات، چھوٹا گاؤں ہے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو ویسی جگہ طلوع آفتاب کے بعد سے بھی قربانی کرنا وہاں جائز ہے۔ اگر کسی شہر کے آدمی نے قربانی کا جانور
دیہات کے اندر بھیج دیا، قریے کے اندر بھیج دیا جہاں عید کی نماز واجب نہیں، اور وہاں اس کے قربانی کے جانور کو 10ویں ذی الحجہ کے طلوع آفتاب کے بعد ذبح کر دیا گیا تو یہ قربانی جائز ہے۔ اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو، وہ عید کی نماز نہ پڑھا ہو تو بھی کافی ہے۔ تو قربانی کے جانور کے جگہ کا اعتبار ہے، قربانی دینے والے کی جگہ کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر سعودی میں ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، دبئی میں یا اور باہر کسی ملک میں، اس نے ہندوستان کے اندر قربانی کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنا دیا، ظاہر ہے کہ اکثر و بیشتر وہاں ایک دن پہلے 10ویں ذی الحجہ ہو جاتا ہے، ہندوستان میں دوسرے دن 10ویں ذی الحجہ ہوتا ہے، تو یہاں کے اعتبار سے جو 10ویں ذی الحجہ کے عید کے دن ہو تو اس کے بعد ہی اس کی قربانی جائز ہوگی، چونکہ جگہ کے اعتبار ہے، جانور کے ذبح کرنے کے جگہ کا اعتبار ہوگا۔ اگرچہ ذبح کرنے جس پر قربانی واجب ہے وہ سعودی میں رہتا ہو تو وہاں کے اعتبار سے تو 10ویں ذی الحجہ ہو گئی، لیکن ہندوستان کے اعتبار سے 9ویں ذی الحجہ ہے، تو یہاں 10ویں ذی الحجہ کے ہونے کے بعد ہی قربانی دی جائے گی۔ مضحی کا اعتبار نہیں ہوتا، ذبح کرنے کی جگہ کا اعتبار ہوتا ہے۔ ان 3 دنوں میں بھی افضل اور بہتر یہ کہ پہلے دن ذبح کیا جائے 10ویں ذی الحجہ کو، اس کے بعد 11ویں ذی الحجہ کو، پھر 12ویں ذی الحجہ کو۔ 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر دن میں نہیں کر سکا، رات کے اندر کوئی قربانی کر رہا ہے تو رات کے اندر پوری طریقے سے روشنی کا انتظام ہو تو بھی قربانی رات کے اندر جائز ہوگی۔ البتہ شواف حضرات کے نزدیک یوم النحر کے علاوہ 3 دن ایام تشریق ایام تک، یعنی 13ویں ذی الحجہ کے غروب تک ان کے ہاں قربانی جائز ہے۔ ہمارے علاقے میں اگرچہ شواف حضرات نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ہاں تو صرف یہ 3 دن ہی معتبر ہے۔ دوسری بات، قربانی کے جانور اسلام میں بکرا ہو یا بکری یا اس کی دوسری قسم ہو بھیڑ دمبا، اس کا 1 سال مکمل ہونا شرط ہے۔ بکرا اور بکری جیسے گھر میں پالے جانے والے جانور ہیں، یا دمبا بہت زیادہ بال ہوتے ہیں بدن کے اندر کھال میں، تو ایسے دمبے کے بارے میں اگر 6 مہینے سے وہ زائد کا ہو اور دیکھنے میں موٹا فربا ہونے کی وجہ سے 1 سال کا لگتا ہو تو ایسے دمبے کی قربانی جائز ہے۔ گائے ہو یا بیل یا بھینس یا بھینسا، ان کے اندر مکمل 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ اور اونٹنی، اس کے اندر 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قربانی کا جانور اللہ کے نام پر پیش کیا جانے والا نذرانہ ہے، اللہ کے دربار میں پیش کیا جانے والا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو عمدہ سے عمدہ فربا اور زیادہ اچھا جانور قربانی میں پیش کیا جائے، چونکہ یہ نام اعمال میں قیامت کے دن تولا جائے گا۔ جتنا فربا اور جتنا عمدہ ہوگا اتنے ہی اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ البتہ کچھ معمولی قربانی کے جانور کے اندر عیب خرابی پیدا ہو جائے تو اس معمولی عیب کے باوجود اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے معمولی عیب ہیں، اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے، اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ ان عیوب کے بارے میں ذکر کیا جائے گا کہ کن عیوب کے ساتھ قربانی دینا جائز ہے اور کن عیوب کے ساتھ قربانی دینا جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے اللہ کی توفیق سے